یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, چاہے وہ چھوٹا ذکر ہو یا بڑا ذکر, اس پہلو میں نہ رہے کہ میں فلاں نیکی کروں, میرے پاس اتنے پیسے آ جائے تو میں مسجد بنا لوں. لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ دعا کریں کہ میرے پاس کچھ بڑی دولت آ جائے تو انشاءاللہ میں آپ کی وہ مسجد جو ہے نا وہ تعمیر کروا دوں گا. اللہ کے بندے تو اتنی کیوں سوچ رہا ہے؟ چھوٹا سا کام, ایک سیمنٹ کی بوری دلا دے, ایک بلا کی دلا دے. اللہ تعالیٰ ہو سکتے اس بلا, اللہ سے کاروبار تو شروع کر دے. تو لاکھوں کے تیرے پاس نہیں تو ہزاروں سے شروع کر, اللہ سے کاروبار شروع کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے میں 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا. تو چھوٹی نیکی سے شروع کر لیں. ہمیشہ جب آگ جلتی ہے تو چھوٹی لکڑیاں پہلے رکھی جاتی, بعد میں بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں. ہمیشہ نیکی چھوٹی چھوٹی سے شروع کرتے جائیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں لیتے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت زبیدہ ہارون الرشید نے ایک بہت بڑی نیکی کی, اور ایک دم حج کے لیے جب آئی تو انہوں نے مکے میں دیکھا, بڑی پریشان ہوئی, اور آپ نے شام سے ایک نہر کھدوائی, اور حاجیوں کے لیے آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں کہ یہاں تک یہ نہر کھدوائی اور پانی رکھا گیا, اور کہا کہ یہ نہر میرے مہر میں. اور جب اس کو حساب دیا گیا تو وہ پرچہ نہر میں ڈال دیا کہ میں قیامت کے دن اس کے حساب لوں. وہ اس میں خوش تھی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ میری اس سے مغفرت فرمائے گا. تو جب وہ فوت ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے, بعض کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا, بڑا پیار تھا, بڑی نیک تھی, اور اتنی پیاری باندھی تھی. آج تو ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اس نے 300 باندیاں رکھی تھی, اور کہا کہ جو میں کھاؤں گی وہ تم کھاؤ گے, جو میں پیوں گی وہ تم پیو گے, جو میں پہنوں گی وہ تم پہنو, لیکن تم نے نمبر سے قرآن پاک پڑھنا ہے تاکہ کوئی لمحہ جو ہے وہ خالی نہ رہے کہ میں قرآن پاک کی آواز سے گونجتا رہے. ان کی تنخواہیں مقرر کی اتنی. زبیدہ وہ خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, کہ اللہ نے مجھے بخش دیا, اللہ نے مجھے بے عطا کر دی ہے, جنت میں. کہا کس سبب کیا ہے؟ کہا کہ تجھے تو میری سبب دیا ہوگا کہ تو نے نہر کی کھدائی کی, بڑی بڑی قربانی. کہا کہ نہیں, ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی, اور کھانا کھاتے ہوئے اچانک اذان جب آئی تو میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھا, اور دوپٹہ رکھ کر خاموش ہوئی. اذان کے کلمات کے جوابات میں نے دیے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تیری مغفرت اس کے صدقے سے کر. تو چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو, چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. ایک 500 سال عبادت کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے فضل سے بخش دیا. اور ایک آدمی صرف رات کو سوتے ہوئے, میرا نبی فرماتا ہے یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. حیران کی عمل کون سا کرتا ہے؟ جب ایک صحابی ان کے گھر پہ گئے اور گھر پہ دیکھا تو کوئی عمل نہیں دیکھا, لیکن ایک عمل دیکھا کہ وہ کروٹ تبدیل کر رہے, تو کہتے اللہ اللہ. بس اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی, اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بخش بھی دیا اور جنت میں داخل بھی کر دیا. تو کوشش کریں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, مثال ہم دیتے ہیں, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے یہ ہمیں بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. ہم ڈائریکٹ بڑی نیکی نہیں کر سکتے, تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگر ہم لے لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہماری یہ زندگی پاک ہوتی رہے گی, اور آخرت بھی بنتی رہے گی, اور قرب رسول بھی ملتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے جب مسجد جاؤ, جتنے قدم لوگے اس قدم کا ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے تھے تاکہ ہمارے قدم بڑھ جائیں. ہمارے قدم یہ بتائیں فاصلہ بھی, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہم مکان میں بھی بڑھتے ہیں, کپڑوں میں بڑھتے ہیں, لباس میں بڑھ جاتے ہیں کہ اس نے بنا دیا میں بھی بنا لوں. اس سے کم از کم ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن کم از کم وہ تہجد پڑھتا ہے تو بھی تہجد شروع کر دے, وہ نواب اوابین پڑھتا ہے تو بھی اوابین پڑھ دے, وہ روزانہ سپارہ پڑھتا ہے تو بھی پڑھ, تاکہ اس میں بھی کوشش کرے بڑھنے کی اور بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق